بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز خواتین و حضرات، معمول کے مطابق دوسرے خطبے میں ایک دو بڑی اہم اور ضروری بات یاد رکھیے۔ مساجد سیاست کا گڑھ نہیں ہے، لیکن جو حقیقی سیاست ہے وہ چلتی ہی مسجد سے ہے۔ ان بچوں کو خاموش کروائیں گی۔ اس کی مثال حدیث مبارکہ ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست نبیوں کے ہاتھ میں تھی۔ پیچھے جانا پڑے گا آپ کو، کوئی 6 سال 2018 کا الیکشن جب آیا تو ہم نے 3 جمعے پڑھائے تھے شرعی سیاست پر۔ سیاست کا لفظی معنی تربیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھوڑوں کی تربیت کرنے والا جو آدمی ہوتا تھا نا، اسے سائنس کہا جاتا تھا، تربیت کرنے والا۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ یاد رکھیے، وطن عزیز پاکستان جب سے بنا ہے تب سے یہ کفر کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکتا ہے۔ وجہ اس کی، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزاد ہوا۔ سعودی عرب ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک شاد و آباد رکھے، آمین کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ جو بدبخت لعنتی حرمین شریفین کی طرف ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں، رب کائنات ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو ذلیل و رسوا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے، سعودی عرب جو موجودہ سعودی عرب، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں ہے۔ اب اس وطن عزیز پاکستان پر شروع سے لے کر کافروں کی نظریں ہیں۔ وجہ اس کی، آپ کو پتہ نہیں یہ ملک کیا ہے۔ میرا چیلنج ہے، دنیا کا کوئی ایسا ملک دکھا دیجئے جس میں 6 موسم آپ کو ملتے ہوں۔ پاکستان میں 4 موسم نہیں، 6 موسم ہوتے ہیں۔ گرمی، سردی، بہار، خزاں تو ہے ہی نا، ساتھ 5واں برسات ہے اور 6واں روڑا ہے۔ یہ آپ کو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملے گا۔ واحد ملک ہے جہاں ایک ہی وقت میں آپ کے جیکب آباد کا درجہ حرارت 50 کے قریب ہوتا ہے، اور اسی تاریخ کو سیاچین گلیشیئر کا، بلتستان کا درجہ حرارت -15 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے کسی ملک میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کی زمین پر مٹی کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو پاکستان میں ملے گی۔ ان ساری باتوں کو چھوڑیں، جغرافیائی طور پر پاکستان کہاں واقع ہے، پاکستان کی مٹی کی کیا اہمیت ہے، کون کون سی فصلیں ہوتی ہیں، ان ساری باتوں کو چھوڑیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رب کائنات نے اس ملک کے باسیوں کو ایمانی غیرت کا وہ جذبہ عطا فرمایا جو اللہ کی زمین پر کسی قوم کے پاس ہے ہی نہیں۔ نتیجہ اس کا، پاکستان بنا 48 میں آپ پر جنگ مسلط کی گئی۔ 48 کا بھی راستہ میلا نہیں ہوا تھا کہ 65 میں بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے اوپر حملہ کر دیا اور چھتر کھا کے پیچھے پلٹا۔ 65 کے بعد ابھی 6 سال نہیں گزرے کہ 71 میں ایک سازش کریے، اس سازش کے ذریعے اس ملک کو 2 لخت کر دیا گیا، اور 71 کے بعد ابھی 10 سال نہیں گزرے تھے کہ 79 میں روس نے پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اور یاد رکھیے، افغانستان کا دفاع کرنے والے افغانی نہیں تھے۔ ہمارے پاس تصویریں موجود ہیں، جب روسی ٹینک روس میں داخل ہو رہے تھے نا، تو افغانی خواتین ان پر پھول پھینک رہی تھیں۔ یہ 3 جرنیل تھے، ضیاء الحق، حمید گل، اختر عبد الرحمن، دنیا میں نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ تینوں کی مغفرت فرمائے اور تینوں کے گناہ معاف فرمائے۔ اس ٹرائی اینگل مثلث نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم روس کا راستہ روکیں گے۔ کہنے والے نے کہا یہ جرنیل پاگل ہو گئے ہیں۔ ہم نے کہا ملک کا دفاع پاگل کیا کرتے ہیں، عقل مندوں کے بس کی یہ بات نہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ روس جو دنیا کے نقشے پر ختم نہیں ہوتا تھا، جب وہ آپ پاکستانیوں آپ کے ساتھ ٹکرایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے 47 میں 10 لاکھ افراد ذبح کروا کے 2.5 صوبوں پر مشتمل پاکستان حاصل کیا تھا۔ جو پاکستان محمد علی جناح نے لیا تھا اس کے 2.5 صوبے تھے، یہ باقی بعد میں شامل ہو گئے۔ رب کائنات نے 16 سالہ افغان جہاد کے نتیجے میں 11 سالہ افغان جہاد کے نتیجے میں آپ کو 7 پاکستان عطا فرما دیے۔ تاجکستان، ازبکستان کو، ترکمانستان، قازقستان، شیشان، سائبیریا، یہ ساری کی ساری ریاستیں روس کے تسلط سے آزاد کروائیں آپ نے۔ کوئی چھوٹا سا جرم تو نہیں۔ پھر جب عالم کفر نے دیکھا کہ پاکستان اب بھی قابو نہیں آ رہا، ہم نے ان کے F-16 روک لیے، یہ تب بھی اپنی جگہ پر قائم ہیں، انہوں نے پھر 48 ملک جمع کر کے دوبارہ افغانستان پر حملہ کیا۔ افغانستان سے کیا لینا تھا انہوں نے؟ میں بذات خود افغانستان ایک سے زیادہ مرتبہ جا چکا ہوں، جہاں آپ کو ایک بلشت ریل کی پٹڑی نہیں ملے گی، جہاں 1 کلومیٹر سڑک آپ کو ہموار نہیں ملے گی۔ مثال مشہور ہے کہ پٹھانہ کا علاقہ ہی اونچا نہیں ہے، وہاں پر آپ کو کیا ملنا تھا؟ ہدف پاکستان تھا، لیکن چھتر کھا کے 48 ملک بھاگے۔ پھر پاکستان کو کمزور سمجھ کر پچھلے سال بزدل دشمن نے اپنے طور پر آپریشن سندور کے نام سے حملہ کر دیا، تو نتیجہ اس کا پھر ساری دنیا نے دیکھا۔ حالات یہ ہیں کہ جس جہاز پر سب سے زیادہ اعتماد تھا انڈیا کو، تیجاز، اب وہ سارے کے سارے گراؤنڈ کرنا پڑ گئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ہم اس ملک کو اس طریقے سے تباہ نہیں کر سکتے، تو کیا کیا؟ افغانیوں کو اشکل دے کر افغانیوں کو اٹھایا ہمارے خلاف۔ اس وقت جب کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، منبر پر کھڑا ہوں، حالات یہ ہیں کہ اس وقت پاکستان کے مغربی بارڈر پر افغانیوں اور پاکستانی فوج کے درمیان شدید مار کا آرائی جاری ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ہمارے بولے والے مسلمان شروع ہو جاتے ہیں وہ جی مذاکرات کرنے چاہیے، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پاکستان کے اداروں کو، کبھی قطر میں، کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، کہ سنو ہم نے تمہیں اس وقت پناہ دی، یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ 40 سال کتنا عرصہ بھائیو؟ تھوڑا عرصہ ہے، نصف صدی کے قریب بنتا ہے۔ 20 لاکھ سے زیادہ پناہ گزینوں کو ہم نے افغانیوں کو پاکستان میں جگہ دی، اور ان کا ملک بچانے کے لیے پاکستان نے روس کے خلاف لڑائی لڑی، ان کا ملک بچانے کے لیے پاکستان نے نیٹو کے خلاف جنگ لڑی، اور آج اس نیکی کا بدلہ یہ دیا جا رہا ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں فساد مچانے کے لیے TTP کو یہ لوگ تحفظ دیں۔ میں ذرا سادہ زبان میں بات کرنا چاہوں گا کہ پتر جہاں تک مرضی پہنچے ابے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یاد رکھیے، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، او جی افغانیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، افغانی شیر تھے پاکستان کے سر پر۔ جب پاکستان کے ساتھ مقابلہ ہوگا نا، ہم نے روس کو نہیں چھوڑا، امریکہ کو نہیں چھوڑا، انڈیا جو اپنے آپ کو بر صغیر کا جگہ بنانے کے چکر میں تھا اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا، پوری دنیا میں جوتے کھاتا پھر رہا ہے، بھیک مانگتا پھر رہا ہے، خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان چیز کیا ہے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ کہہ دو